اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ سب کو محبت بھرا سلام ہو۔ 6 دسمبر 2022 کا تاریخی دن اہل ایمان کے لیے انتہائی مسرت والا اور خوشی والا دن ہے، اور اہل باطل کے ہاں صف ماتم بچ چکا تھا اور اہل باطل مغموم تھے۔ 6 جون 2021 کو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی وہ تمام ویب سائٹس، وہ تمام پیجز بند کر دیے جائیں جن میں پیغمبر اسلام، آخری نبی، آخری معصوم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ان کے مقدس جماعت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن میں بالخصوص خلفائے راشدین اور امہات المومنین ہیں، ان کی جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، توہین ہو رہی ہے، ان ویب سائٹس اور پیجز کو فی الفور بند کیا جائے اور حکومت اس کے اوپر فوراً عمل درآمد کروائے۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے وفاقی ادارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور پی ٹی اے ڈپارٹمنٹ نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پر، پریشان ہوں اس بات پر، اسلامی جمہوریہ پاکستان دو قومی نظریے کے بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور اس کی جو بنیاد ہے، اس کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کے لیے جو قربانیاں دی، اس میں صرف اور صرف اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کی آب و ہوا کے لیے، اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اور وہ اداروں میں موجود وہ عناصر جو سیکولرزم کو اور لبرلزم کو پرموٹ کرنے کے لیے اور اسلام کو پس دیوار لگانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، انہوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں تاریخ پڑھتی رہی۔ آخر کار 6 دسمبر 2022 کو فیصلے کا دن تھا کہ اس اپیل کو جو اپیل دائر کی تھی وفاقی اداروں نے، جو پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اس وقت کے وفاقی اداروں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر رٹ دائر کی تھی، اپیل دائر کی تھی۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کسی ایک جماعت کو کریڈٹ نہیں جاتا، نہ کسی ایک شخصیت کو کریڈٹ جاتا ہے، اور نہ ہی کریڈٹ لینے اور دینے کی بات ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کی اور بحیثیت عالم دین اور بحیثیت مذہب اور اسلام پسند ہوتے ہوئے جن جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا، وہ اوپر سے نیچے تک، دائیں سے بائیں، جن لوگوں کے نام مینشن ہیں، جن لوگوں کے اوپر کالم لکھے جا رہے ہیں، یا جن لوگوں کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، یا جو لوگ سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے، ان سب کو مبارکباد دینی بھی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن کچھ نامعلوم بھی ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس اپیل کو ختم کروانے کے لیے کردار ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ سے بھی قاری نوید مسعود ہاشمی صاحب، حافظ احتشام صاحب، مولانا مجیب الرحمان صاحب نے ملاقات کی، ان کا بھی کردار موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح جو میدان عمل میں سپریم کورٹ میں گئے اور میدان عمل میں اترے، ان میں اہل سنت والجماعت کے قائد حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے، اور وکلاء میں سے جو سربراہی کر رہے تھے وکلاء پینل کی، جن میں سر فہرست نام راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ صاحب کا ہے۔ اللہ رب العالمین اس پینل کو، ان وکلاء کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے علماء کرام کو، مفتیان کرام کو، مختلف جماعتوں کے سربراہان کو اس طرف متوجہ کیا
تشویش کا اظہار کیا کہ یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال ہوگی، میں ان وکلاء کو بھی سلام محبت، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان علماء کرام کو بھی سلام محبت، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، بغیر کسی تفریق کے، وہ اہل سنت والجماعت ہو، تحریک لبیک پاکستان ہو، جمعیت علماء اسلام ہو۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر ہمارا اتحاد بن جائے، تمام جماعتوں کا اتحاد بن جائے، ہر اس عنوان پر جو اسلامی تشخص کو پامال کرنے کے لیے اہل باطل استعمال کرتے ہیں، اس راستے کا استعمال کرتے ہیں، ہر اس عنوان پر ہمارا اتحاد بن جائے جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے اہل باطل جس ٹریک کا استعمال کرتے ہیں، ہر اس عنوان پر اتحاد بن جائے، اس عنوان کے اوپر پاکستان کی نظریہ پاکستان کی بنیادیں جس عنوان پر مضبوط ہوتی ہیں، ہر اس عنوان پر ہمارا اتحاد ہو جائے کہ جب مدارس پر، مساجد پر یا مقدس شخصیات انبیاء علیہم السلام میں کسی کی بھی توہین ہو، شعائر اسلام کی توہین ہو رہی ہو، وہاں پر تمام جماعتوں کو بغیر کسی اختلاف کے اتحاد کر لینا چاہیے، تاکہ اہل روافظ ہوں یا قادیانی لابی ہو یا لبرل ہوں یا سیکولرز ہوں یا پاکستان دشمن عناصر ہوں یا پاکستان دشمن قوتیں اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، ان کو یہ پیغام پہنچے۔ یہ جماعتیں تو علیحدہ علیحدہ ہیں، نام تو علیحدہ علیحدہ ہیں، کام تو ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن جب بھی اسلام پر حرف آتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی بات آتی ہے یا ہماری طرف سے کوئی چال چلی جاتی ہے، تو یہ سارے اسلام پسند لوگ، وہ علماء کرام ہوں یا وکلاء میں موجود ہوں یا ججز میں موجود ہوں یا نامعلوم لوگ ہوں جنہوں نے اس عنوان پر کردار ادا کیا، وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اتفاق، ہمارا کٹھ اہل باطل کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 6 دسمبر 2022 کا دن سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور مورخین اس کو اچھے انداز سے تحریر بھی کریں گے اور یاد کرنے والے اس کو یاد بھی کریں گے۔ میں تمام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، تمام جماعتوں کو، تمام ان کرداروں کو، بالخصوص راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ صاحب کو، جنہوں نے اس مسئلے، اس حساس عنوان پر تمام جماعتوں کے علماء کرام، قائدین، ذمہ داران کی توجہ دلائی۔ اللہ رب العالمین یوں ہی ہمیں اسلام کی صفوں میں، اسلام پسندوں کی صفوں میں رکھے۔ تمام کو رب تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔